بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ایک میرے پاس آنے والے مہمان کے گھریلو معاملات سننے کے بعد بڑی تکلیف کا احساس ہوا، اور ہم لوگ اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی جس قسم کے سطحی معاملات کا شکار ہیں، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل کو اداس کر دیا کہ آخر ہمارا سوچنے کا انداز ہے کیا آج بھی۔ تو عزیزان گرامی، جو لوگ اپنے گھروں میں خواتین کو، اپنی ازواج کو حقیر سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ملکیت ہیں، آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ جو لوگ عورت کو بہت حقیر، چھوٹا اور کمزور جانتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج آپ کو اس کی طاقت کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دی جائے، آگاہی دی جائے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثریت سے لوگ جب شادی کے بعد لڑکی ان کے گھر بیاہ کے آتی ہے تو ان کا رویہ اپنی آنے والی زندگی کے ساتھی کے ساتھ ایک خاص قسم کا جارحانہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس انداز سے برتاؤ کرتے ہیں، مطلب اپنے احباب کے درمیان، ماں باپ کے بیچ زور سے چیخ کے اپنی بیوی کو آواز دینا، یا ان کے سامنے اس کی انسلٹ کرنا، اور انہیں یہ بتانا کہ میں اپنے گھر میں بہت طاقتور ہوں اور میرا اپنی بیوی پہ بہت رعب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں آج ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی لڑکی شامل ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں 1 2 4 افراد ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے گھر سے ایک نازک اور کمزور لڑکی ہماری زندگی کا ساتھی بنتی ہے، اور اس وقت ہم اپنی جھوٹی انا کو تسکین دینے کے لیے اس کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، اس سے محبت کی توقعات تو پوری طاقت سے رکھتے ہیں، لیکن جب اس کو محبت بانٹنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم کچھ تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایک واقعہ آج میری نظر سے گزرا، میں اسے تو نہیں دہرانا چاہتا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد 10 سال، 15 سال، 20 سال جب آپ اپنی زندگی کے ساتھی کو لڑتے، جھگڑتے، گالیاں دیتے یا لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت بناتے ہوئے گزارتے ہیں، تو اس کے دل میں آپ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ نفرت اگر طاقت پکڑ لے اور اس کے دل میں آپ کا احترام ختم ہو جائے تو وہ عورت جسے آپ بالکل کمزور سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی ساری نفرت آپ کی اولاد کو اپنے دودھ کے ذریعے پلا دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کی عمر 50 سال، 55 سال کے قریب ہوتی ہے تو آپ کے 2 بیٹے، 2 بیٹیاں، وہ آپ کے رویے کو، ماں کے سینے میں نفرت کو جو آپ کے بارے میں پوری طاقت سے موجود ہوتی ہے، پوری طرح محسوس کرتے رہتے ہیں، اور وہ ساری نفرت ان بچوں کے ساتھ ساتھ جوان ہو جاتی ہے، اور جب آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہی ہے کہ جب ایک دن ایسا آتا ہے کہ باپ اپنی بیوی کو کسی بات پہ غصے میں بے جا ڈانٹنے لگتا ہے یا ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، تو اسی کا بیٹا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے،
اب یہ اس کے رویے پہ منحصر ہے کہ وہ آرام سے اس کا ہاتھ جھٹک دے، یا اگر اس کی نفرت حد درجہ بڑھ گئی ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے بدلے میں اپنے باپ کو ایک تھپڑ رسید کر دے، یا اگر اچھے خاندان والی اچھی محبت والی عورت ہے تو اس کی تربیت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچے باپ سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات پہ اسے تنبیہ کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے ہماری والدہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی۔ تو عزیزان گرامی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب 55-60 سال کا یہ بوڑھا شخص اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کسی بچے کو آواز دیتا ہے کہ مجھے پانی، ناشتہ، کھانا جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے یا میڈیسن اسے مہیا کر دیں، تو وہ بچے اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیتے، بلکہ الٹا کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ان سے، اگر ابھی اس نے آواز دی ہے تو ٹال کے چلے جائیں۔ جس بچے کے دل میں زیادہ نفرت ہوگی وہ ہو سکتا ہے چیخ پڑے، ہر ٹائم پانی ساتھ، نیچے بوتل پڑی ہے خود اٹھا لو۔ تو سارا دن نہ تو اس کے کمرے میں بچے گھستے ہیں، نہ اس سے گھر میں کوئی بات چیت کرتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی اسے گھر میں عزت میسر آتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن خواتین کو آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، پہلے دن سے ہی اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ آپ نے جو بھی اسے بانٹنا ہے وہی ریٹرن واپس آپ کے پاس آنا ہے۔ آج کل دیہاتوں میں کچھ خبریں سننے کو ملتی ہیں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یا اس کو ہاتھ پیر توڑ دیے، تو ہمیں بہت برا لگتا ہے اور ہم سب مل کے اس بیٹے کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بدنصیب اور بے شرم بچہ تھا۔ اور یہ ایک حقیقت ہوتی ہے کہ اولاد کو کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رب متعال نے ماں باپ کی جو عزت اور عظمت اور جس احترام کا حکم دیا ہے، ہم کسی بھی صورت اس سے روگردانی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس میں کمی لا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک خاص موقع، ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ہی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے والدین جو ہمارے ساتھ رویہ رکھتے تھے، جب ہماری اولاد اسی معاملات میں بہت سارے عوامل مل کے ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہی وہ سٹیپس تھے جو ہمارے والدین لے رہے تھے، اور آج ہم اس کے لیے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس عورت کو آپ بالکل حقیر سمجھتے ہیں، جس عورت کو زیادتی کرتے ہیں، جب آپ ایک عمر کے خاص حصے میں داخل ہوتے ہیں تو وہی کمزور سی عورت آپ ہی کی اولاد کی شکل میں 2، 3 یا 4 بچوں کے ساتھ آپ کے ایک طاقتور دشمن کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا فرض تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کروں کہ اپنے ہی گھر میں اپنا طاقتور ترین دشمن بنانے سے پرہیز کریں، اور اپنی زندگی کا جو آخری کمزور ترین حصہ ہے اسے خوشنما بنائیں، تاکہ جو رویہ آپ نے اپنی گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ رکھا ہے، وہی رویہ آپ کو اس وقت جب آپ ایک کمزور اور ایک بچے کی طرح ضد کرنے والے اور ہر وقت اپنی الٹی سیدھی باتیں کرنے والے خپتی سنکی بوڑھے کی شکل اختیار کریں گے، تاکہ اس وقت بھی آپ کو وہی رویہ میسر آئے جو آپ نے انہیں بانٹا ہو۔ تو اگر آپ بہتر بانٹ دیں گے تو بہتر حصے میں آ جائے گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے
اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کرنا ہے، اس کو بے سکون کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ جتنا چاہیں عورت کو کمزور سمجھیں، یا دیہاتوں میں ہمارے جیسے یہ سوچ ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو لوگ عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی اولاد کی محبت حاصل نہیں کر پاتے، اور ان کے عمر کے آخری حصے انتہائی تشویشناک، دردناک اور تکلیف دہ صورتحال میں گزرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کوشش کریں پہلے دن سے اپنے زندگی کے ساتھی کو برابری کا احساس دیں، اس کو یہ بتائیں کہ آپ سچ میں اس کے لیے ایک صاحبان ہیں، آپ اس کے ساتھی ہیں، آپ اس کے اچھے دوست ہیں۔ اپنی ماں باپ کو دکھانے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کو، چچا تایا کو، یا اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے اونچی آواز سے آواز دے کے کسی کام کا کہنا، یا اقربا کے سامنے کسی فنکشن میں اپنے اس زندگی کے ساتھی کے ساتھ ایک گھٹیا، سطحی اور ایسا سلوک روا رکھنا کہ جو اس کی دل آزاری کا سبب بنے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی ایک اچھے انسان کی علامت ہے، اور یہی تعلیمات ہمیں اس رب متعال نے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بڑی مہربانی۔